اللہ انہیں فتح عطا فرما دے گا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا، اور اگر ہوں تم میں سے مئتن 100 بندے، یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو وہ 1000 کافروں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، ابھاریے برانگیختہ کیجئے ایمان والوں کو لڑائی کے اوپر، قتال کے اوپر، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر آپ ان کے جذبہ جہاد کو برانگیختہ کرتے رہیے، ان کے دلوں کو جہاد کے شوق سے بھرتے رہیے۔ اِن یکم منکم 20 صابرون، اگر ہوں تم میں سے 20 بندے، صابرون ثابت قدم رہنے والے، یغلبو تو وہ غالب ہو جائیں گے 200 بندوں پر، 200 کفار، 200 دشمنوں پر اللہ انہیں فتح عطا فرما دے گا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا، اور اگر ہوں تم میں سے 100 بندے، یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو وہ 1000 کافروں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس واسطے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے، ان لوگوں کو عقلوں کے اندر کچھ سمجھ نہیں آتا، اس کے باوجود بھی وہ کفر کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا اگر تمہیں یہ فیصلہ اللہ کا مشکل معلوم ہوتا ہو، تمہارے اندر اتنی ہمت پیدا نہ ہو رہی ہو، اللہ تمہارے لیے تخفیف کرنے لگا ہے، اللہ تمہارے لیے مزید آسانی کرنے لگا ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم، الآن اب، خفف اللہ ہلکا کر دیا ہے اللہ نے، عنکم تم سے بوجھ کو، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ جانتا ہے کہ تم میں کچھ ضعیف لوگ بھی ہیں، جن کے ایمان کے اندر کمی بھی ہے، جو اتنے مضبوط نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے۔ اب اللہ تمہیں ایک اور گنجائش دینے لگے ہیں۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، اور اگر ہوں تم میں سے 100 بندے ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 بندوں پر۔ 100 کا مقابلہ اب 2 سے 100 ہو رہا ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ، اور اگر ہوں تم میں سے 1000 بندے، وہ غالب آ جائیں گے 2000 بندوں پر اپنی طاقت سے، اسلحے کے زور پر۔ فرمایا نا نا نا، یہ اللہ کا قانون کس کے لیے ہے؟ یہ 1000 بندے 2000 بندوں پر غالب آ جائیں گے، 100 بندہ 200 بندوں پر غالب آ جائے گا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے غالب آئے گا۔ اللہ کے حکم کے بغیر یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہ ہو۔ ہاں جہاد میں اگر کہیں مشکل آ جائے تو ثابت قدم رہنا ہے، ظاہری طور پر شکست ہو سکتی ہے، ظاہری طور پر پریشانی آ سکتی ہے، اس کا حل بتلایا وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو آزمایا کرتا ہے اور اللہ انہیں شکست سے بچا لیا کرتا ہے۔ دوسرا عنوان، ما کان لنبی، نہیں جائز ہے، نہیں مناسب ہے، نہیں لائق ہے، لنبی کسی نبی کے لیے، ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے ہاں ہوں کچھ قیدی، اس نبی کے پاس کچھ قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، کہ یہاں تک کہ وہ خوب خون ریزی نہ کر لے ملک کے اندر۔ کسی نبی کے شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ کفار قیدی ان کے پاس آ جائیں اور وہ زمین کو خون سے سراب نہ کر دیں تاکہ کافروں کی کمر ٹوٹ جاوے۔ ایسا کرنا نبی کے مناسب ہے کہ وہ قتل کر ڈالتے۔ تریدون عرض الدنیا،
تم چاہتے ہو دنیا کا اسباب، دنیا کا سامان، تم نے انہیں چھوڑ کر پیسے لے لیے، مال لے لیا۔ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ ارادہ کرتا ہے آخرت کا، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہاری آخرت مضبوط ہو جائے۔ اگر تم دنیا کے اندر بھی اگر تمہیں مار بھی دیا گیا تو تم شہادت کے رتبے پر فیض ہو جاؤ گے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زور آور ہے، حکیم حکمت والا ہے، یعنی جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی ذات کھڑی ہونے والی نہیں ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر نہ ہوتی ایک بات اللہ کی طرف سے سابقہ جو گزر چکی، جو لکھی جا چکی تھی، لمسکم فیما اخذتم، تو تم کو پہنچتا اس مال کے لینے کی وجہ سے عذاب عظیم، ایک بہت بڑا عذاب۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ ان قیدیوں میں کچھ لوگ مسلمان بھی ہو جائیں گے، تمہاری نیت اچھی تھی، اس وجہ سے اللہ نے تمہاری اس خطا کو معاف کر دیا ہے، لیکن اگر ایسی بات نہ ہوتی اللہ فرماتے ہم عذاب بھیج دیتے۔ لہٰذا اب صحابہ پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ مال غنیمت کے بدلے میں، قیدیوں کے بدلے میں جو فدیہ لے چکے ہیں، کیا اب یہ حرام ہو چکا ہے؟ فرمایا چھوڑو، اللہ نے تمہارے پر فضل والا معاملہ کر دیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، سو تم کھاؤ اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو غنیمت دی ہے، حلال طیبا، پاکیزہ اور ستھرا حلال مال۔ فَكُلُوا، کھاؤ، مما، اس میں سے، غنیمتم، جو اللہ نے غنیمت میں تم کو دیا، حلال، حلال بھی ہے، طیبا، ستھرا بھی ہے، پاکیزہ مال، کھاؤ اور پیو۔ واتقوا اللہ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، مال میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ مال غنیمت اللہ نے حلال کر دیا ہے، لیکن اپنے حصے سے بڑھ کر نہیں لینا، کسی کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اگر کمی کوتاہی ہو جائے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اللہ فرماتے ہیں غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ کی ذات بخشنے والے بھی ہے، رحیم مہربان بھی ہے، کہ اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف بھی کر دے گا، اللہ تمہارے پر فضل والا معاملہ بھی فرما دے گا۔ یہ جو چیز ہے کہ انسان سے خطا ہو جاتی ہے، خلاصہ دیکھیں، اللہ سورت کے اختتام ہے، پھر بھی پورے مضمون کا خلاصہ کیا نکالا؟ واتقوا، اللہ سے ڈر جاؤ، اسی میں کامیاب، جس میں دل میں تقویٰ آ گیا، فرمایا کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کریم سے